اے ایمان والو اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا لیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اس آیت کی ابتدا ایک ندا اور ایک پکار سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ندا کے ذریعے ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ ندا کہتے ہیں آواز لگانا، پکارنا، جیسے ہم پکارتے ہیں کسی کو اے اے کہہ کر پکارتے ہیں، اے بچے، اے آدمی، اے شخص، یا نام لے کر، اسی انداز کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اختیار فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جب کبھی بھی قرآن حکیم میں یہ اسلوب اختیار کیا جائے کہ کسی حکم سے پہلے یا کسی بات کو بیان کرنے سے پہلے ندا آئے، پکار آئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ بہت توجہ والی ہے، اس کی طرف پوری توجہ ہمیں دینی، کیونکہ پھر ندا کا فائدہ نہیں رہ جاتا۔ ایک آدمی یوں ہی ایک بات بیان کرتا ہے، کوئی توجہ دے یا نہ دے اہم نہیں ہے بات، اس کی طرف توجہ نہیں دینی۔ لیکن جب آدمی انسان بھی جب کبھی پکار کر کوئی بات بیان کرتا ہے، پکار کر مسلمانوں، اے مسلمانوں، بھائیوں، اس طرح سے جب پکار لگاتا ہے تو اس کے بعد جو بات آنے والی ہوتی ہے اس پر تنبیہ مقصود ہوتی ہے، اس پر خبردار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایمان سے خطاب کر دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے تو ایک آواز میں ندا ہے، اور اس کے بعد ایمان والو، ایمان کے ذریعے بھی خطاب کیا جائے تو پھر یہ اور کافی توجہ بات ہو سکتی ہے، اس پر دھیان دینے کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے قرآن حکیم میں جو یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، علماء نے کہا کہ اس کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ اس کی غرض ہے، وہ جان لینا بہت ضروری ہے۔ پہلی غرض یہ ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے قرآن حکیم میں، تو گویا اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے، جو چیز بتائی جا رہی ہے، اسے قبول کرنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ اور کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ تو ایمان ہی اصل میں انسان کے پاس وہ چیز ہے جو انسان کو تمام باتوں کو قبول کرنے پر ابھار سکتی ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام باتوں سے رکنے پر ابھار سکتی ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب کبھی تم قرآن حکیم کی تلاوت کرو اور تلاوت میں تمہیں یہ لفظ آئے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یہ جب تمہارے کانوں سے ٹکرائے نا تو اپنے کان کو بڑے غور سے اس پہ لگا لیا کرو، اپنے کانوں کو اس پر بڑے غور سے لگا لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی بھلائی کی بات ہوگی جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہوگا، یا پھر کوئی شر اور برائی کی بات ہوگی جس سے تمہیں روکا جا رہا ہوگا۔ ایک مقصد سمجھ میں آیا، یہ اللہ رب العالمین قبول کرنے پر بات۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی یہ ندا ہو تو جس چیز کو قبول کیا جا رہا ہے وہ چیز ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان آئے، بعد میں جو بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایسے شخص ہو جو بڑا داتا ہے، دینے والا ہے، سخاوت کرتا ہے، سخی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جب اسے خطاب کرو تو کیا کہو گے؟ اے سخی انسان، ذرا فقیروں کو عطا کرو، ذرا محتاج کی مدد کرو، یہی تو کہو گے۔ اس کو کریم شخص سے پکارو گے کہ اے داتا شخص، اے سخی انسان۔ کیوں؟ کیونکہ سخاوت میں یہ بات ہے کہ فقیروں کو دیا جائے، محتاجوں کی مدد کی جائے۔ تو ایسے ہی ہے کہ ایمان کے تقاضوں میں سے وہ تقاضا ہے جو بات بعد میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ دوسرے مقصد ہو گیا۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تیسرا غرض یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ایمان میں نقص ہے،
اگر جہاں پر ایمان کے تقاضوں میں سے وہ تقاضا بھی ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیا، اسے قبول نہیں کیا، تو ایمان کی کمی میں سے ایک کمی ہے اس کے اندر، ایمان کم ہو گیا ہے اس کا۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنو کے بعد اگر کوئی حکم آ رہا ہے یا کوئی منع کرنے والی چیز آ رہی ہے یا کوئی خبر آئے گی، تین باتیں ہوگی، یا تو کوئی حکم ہوگا، یا تو کوئی منع کرنے والی چیز ہوگی، اس سے رکنا ہوگا، یا پھر کوئی خبر ہوگی۔ تو اگر کوئی حکم ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، کسی چیز سے منع کیا گیا تو اس سے رکنا پڑے گا، اور اگر محض خبر ہے، صرف کوئی کسی چیز کا بیان ہے تو اسے سچ ماننا پڑے گا۔ اسے کیا ماننا پڑے گا؟ سچ ماننا پڑے گا۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، یعنی کرنے والی چیز کو کیا نہیں، تو ایمان میں نقص ہے۔ اگر منع کرنے والی چیزوں سے ہم نے رکا نہیں تو ایمان میں نقص ہے، اور جو خبر دی گئی اس خبر کو اگر ہم نے سچا نہیں جانا تو کیا ہوگا؟ وہ ایمان میں نقص ہے۔ اس کو تکذیب کیا، اس کو جھٹلایا، اس کو مانا نہیں، اس میں شک کیا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو، بڑا کان لگا کے غور سے سنو، کیونکہ یہ جو بات بیان کرنے والے جو خبر ہے وہ اس کی طرف سے ہے جو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، جو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن حکیم اگر آپ تلاوت کر رہے ہو یا سن رہے ہو اور سنتے وقت اگر رونگٹے کھڑے نہ ہو، دل کب کب آئے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے رب کو پہچانا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی رب پر ایمان واقعی میں نہیں رکھا۔ یا ایھا الذین آمنو، براہ راست اللہ رب العالمین ایمان والوں سے خطاب کر رہا۔ کیا کہہ رہے اللہ رب العالمین؟ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے بات مانی ان کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی اگر بات مانی تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم، یہ تمہیں یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں بات اگر تم مان لو گے تو یہ تمہیں پلٹ دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، ایڑیوں کے بل پہ تمہیں پلٹ دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اور کیا ہوگا؟ تم خسارہ اٹھانے والے ہو، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایک بات ایسی آئی ہے کہ کافروں کی بات ماننا، تو ظاہر سی بات ہے کافر یا تو کسی بات کا حکم دیں گے یا کسی چیز سے منع کریں گے یا پھر آپ کو کوئی خبر دیں گے۔ اگر ان تمام باتوں پر آپ نے توجہ دی، یعنی جو حکم دیا اس کو آپ نے کر لیا، جس سے منع کیا آپ خود رک گئے، یا پھر کوئی خبر دی اور آپ نے اس کو سچ مان لی، تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں پلٹ دیں گے، نہیں تم مرتد ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ مرتد ہو جاؤ گے۔ تو یہ نقصان ہوگا ان کی بات ماننے کا۔ اور یہ کافروں میں کون لوگ ہیں؟ اس میں یہود بھی شامل ہے، نصارہ بھی شامل ہے، مشرکین بھی شامل ہے، اور وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو ملاحدہ کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، جو کسی ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے، یہ سب شامل۔ اگر ان کی کسی کی بھی بات مانی گئی تو یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح یہ جس چیز کا بھی حکم دیں گے، شراب پینے کا حکم دیں گے، چوری کا حکم دیں گے، بد اخلاقی کا حکم دیں گے، یا دیگر اور بھلائیوں سے روکیں گے، نماز سے روکیں گے، اخلاص سے روکیں گے، یہ ساری چیزیں جو مان لے گی ہاں اس طرح کی چیز، تو کیا ہوگا؟ انسان پلٹ جائے گا اسلام سے، پلٹ جائے گا ایمان سے، ختم ہو جائے گا ایمان، ختم ہو جائے گا اسلام اس کا۔ تو لیکن ایک بات یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی یردوکم علی اعقابکم، تمہارے ایڑیوں کے بل انہیں تمہیں پلٹ دیں گے۔ ایڑیوں کے بل جو تعبیر ہے اس پر غور کریے۔ اعقاب کس کو کہا جاتا ہے؟ اعقاب پیر کا جو پچھلا والا حصہ ہوتا ہے جسے ہم ایڑی کہتے ہیں، اس کے بل اگر آپ چلے تو کیا ہوگا؟ اس کے بل جب انسان چلتا ہے تو کیا ہوگا؟ بہت ممکن ہے کہ انسان گڈھے میں گرے گا، بہت ممکن ہے انسان کو راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تکلیف دے گی، کانٹے چبھ جائیں گے اور کنکریاں ہوں گی وہ اس کے لگیں گی ایڑیے کے بل چلنے پر۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ جیسے ہی کافروں کی بات مانی جائے گی تو انسان پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ اسلام یہ تقدم کا نام ہے، ترقی کا نام ہے، اور کفر یہ تنزلی کا نام ہے، پستی کا نام ہے۔ قرآن کی تعبیر پر غور کیجیے، آج جو شبہات چھوڑے جا رہے ہیں، ہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کفر کو مان لینا یا کفر والوں کی باتوں پر عمل کرنا یہ ترقی ہے، حالانکہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ ترقی ہے۔ عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے تم آزاد ہو، تمہیں چار دیواری، گھر میں نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ چار دیواری میں قید کر دیا گیا۔ چار دیواری کیا ہوتا ہے؟ گھر ہے، گھر اپنے لیے گھر ہے، اور مسلمان عورتوں کے لیے وہ چار دیواری ہے۔ چار دیواری کیسے ہو؟ الفاظ بھی غور کیجیے، کس طرح سے شبہات چھوڑے جاتے ہیں، کس طرح سے ایک مسلم خاتون کو کس طرح سے شبہات میں ڈال کر ختم کیا جا رہا ہے۔
نوجوان بچیاں اور بچے آج ارتداد کا شکار ہو رہے، کچھ اندازہ ہے؟ کافروں کی بات میں آنے کی وجہ سے جو تعبیر قرآن حکیم نے استعمال کی وہ آج موجود ہے ترقی کے نام پر، اور قرآن نے اس ترقی کو یردوکم علی اعقابکم سے تعبیر کیا ہے. وہ ترقی ہے ہی نہیں، وہ تو پستی ہے، پیچھے کی طرف جا رہے ہو. فتنقلبوا خاسرین، تم جو ہے خسارہ اٹھانے والے لوٹو گے. آج جتنے یہ کیسز، جتنے معاملات ہوئے ہیں ارتداد کے، اس میں دیکھیے کہاں گئے ہیں. نوجوان بچے وہ بھی برباد ہوئے ہیں، اور نوجوان بچے ہیں وہ بھی برباد ہوئے ہیں. فتنقلبوا خاسرین، خسارہ اٹھانے والے سے لوٹو گے، یعنی تم خسارہ اٹھانے والے میں سے. تو ایمان یہ فائدہ ہے اور کفر یہ خسارہ ہے. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. کون فائدے میں ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان والا فائدے میں. وعملوا الصالحات، نیکی کرنے والا فائدے میں. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والا، ایک دوسرے کو حق بتانے والا فائدے میں ہے. وتواصوا بالصبر، اور خود صبر کرنے والا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والا فائدے میں. باقی سب خسارے میں ہے. تو ایمان فائدے کا نام ہے اور کفر خسارے کا نام ہے. کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں. بعض لوگ اسلام قبول کرنا لگتا ہے کہ پابند ہو گئے، ہم تنگ ہو گئے، ہم ترقی نہیں کر پا رہے، ایسی شبہات چھوڑے جا رہے ہیں. اور حملہ کس پر کیا جاتا ہے؟ مساجد پر، مدارس پر. چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، مدارس پر تو آج دیکھیں کس طرح سے حملہ ہو رہا ہے. انہیں بند کرنے کی بات ہو، انہوں نے کیا دیا ہے، انہوں نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے، یہ کہا جاتا ہے. یعنی گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مدارس یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. جو چیز مدارس نے دی ہے دنیا والوں کو، پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی. پوری دنیا کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے. جو چیز دنیا والوں کو مدارس نے دی، مدرسوں نے دی. اچھا انسان دیا ہے، عالم دیے ہیں، علماء دیے ہیں، جو انسانوں کو انسانوں کے خالق تک ملانے کا کام کرتے ہیں. اور دنیا نے کیا دیا؟ دنیا نے تو انسانوں کو اس کے خالق سے ہٹا کر دنیا کی طرف لگایا. انسان ترقی کر رہا ہے کہ تنزلی کر رہا ہے؟ آج انسان بہت دور تک پہنچ گیا لیکن اخلاق میں سب سے پیچھے چلا گیا. فتنقلبوا خاسرین کا میں آپ کو مطلب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. فتنقلبوا خاسرین، یہ جو شبہات ہے نا، یہ بچوں کو بتایا جائے کہ یہ ساری باتیں شبہات ہیں، اسے دور کیا جائے. اگر کافروں کی بات میں جو آئے گا وہ خسارہ اٹھائے گا. وہ کیا اٹھائے گا؟ خسارہ اور نقصان اٹھائے گا.